توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بصمیم قلب بارگاہ عزی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا۔ آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دیجئے، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ میں منتظمین کے ایک ایک فرد سے لے کر مجلس میں موجود آخری شخص تک تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہار ہماری نسلوں میں بھی باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے۔ میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشیں تھا۔ جملہ اوصاف میں جو ایک بڑا وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار محبت عزت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں چلیں گے؟ تو وہ نگاہیں نیچی کر کے عرض کرتے ہیں آپ کا مقام و رتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور سے ملا ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ کوئی الگ سے مسند یا سٹیج لگا کر بیٹھنا میرے حضور اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور بھی ان کے درمیان تشریف فرما ہو جاتے، بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور علیہ السلام کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ امام الانبیاء، یہ محبوب خدا، الگ سے کوئی تشخص قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جو صحابہ کے ساتھ انداز محبت تھا، اللہ اکبر، حضور ہر مجلس کا حصہ ہوتے، لوگوں کے درمیان گل مل کے رہا کرتے، بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور تمہارے ساتھ مصافحہ بھی کر لیتے تھے، یعنی حضور تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ تو پوچھنے والا تابعی تھا اور اس نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، تو ذہن میں سوال آیا تو اس نے پوچھا، تو جن سے پوچھا انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا تم نے مجھے کیا یاد کروا دیا، ایک دن میں کسی سفر پہ گیا ہوا تھا اور جب میں واپس آیا تو میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ آپ سفر پر گئے تھے تو آپ کے پیچھے حضور آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو ہم نے بتایا کہ وہ تو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، تو حضور فرمایا کہ جب وہ واپس آئیں تو ان کو کہنا ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں۔ تو فرماتے جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر والوں نے مجھے یہ بتایا کہ حضور مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، تو فرماتے کہ میں جلدی جلدی سامان رکھا اور میں مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑا، اور جیسے مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسند سے اٹھ کر یوں دونوں بازو کھول دیے،
اور مجھے پکڑ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا تھا؟ سائل نے پوچھا تھا کیا آپ نے کبھی حضور سے مصافحہ بھی کیا؟ بتانے والا جواب دے رہا ہے تم صرف مصافحے کی بات کرتے ہو، ہم نے سونے محمد سے سینہ بھی ملایا ہوا، ہم تو ان کے ساتھ اتنی محبت کا انداز بھی پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور لوگوں کے درمیان رہا کرتے، جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی کام میں شامل ہو جاتے۔ صحابہ کسی سفر پہ واپس پلٹ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا تو عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لے، تو حضور فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور جانور کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کھانا میں بنا دوں گا، کسی نے کہا کہ کھال میں اتار دوں گا۔ اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے تو حضور فرمایا کہ اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ تشریف فرما رہے ہیں، سارے کام ہم خود کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا باندھ کر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ دین یوں ہی نہیں پھیلا جناب، میرے حضور نے پیار اتنا کیا تھا، میرے حضور نے محبت اتنی دی تھی کہ لوگوں کا دل کرتا تھا یار جو پیار اتنا کرتے ہیں دین بھی ان کا قبول کرتے ہیں، مذہب بھی ان کا مان لیتے ہیں۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شخصیت کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جانور ذبح کیا اور اس کی کھال اتار رہا تھا، اور شاید اتارنا نہیں آتی تھی، مجبوراً اتارنا پڑا۔ چدراہٹ کی پگ ساتھ میں اٹھا کے لاتے ہیں، اور ہم لوگوں کی وہاں پر بھی تذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امیر ہوتے ہیں، ہم ایکڑوں کے مالک ہیں، ہم چودھری صاحب ہوتے ہیں اور ہم سیٹھ صاحب ہوتے ہیں، اور ہم مسجد میں بھی اپنی چدراہٹ کی پگ ساتھ میں اٹھا کر لاتے ہیں، جبکہ ہمارا یہاں پر صرف ایک ہی تعارف تھا، تم سیٹھ ہوگے، تم تاجر ہوگے، تم ڈاکٹر ہوگے، تم جج ہوگے، تمہارا یہ باہر تعارف ہوگا۔ اس اللہ کے گھر میں میرا اور آپ کا ایک ہی تعارف ہے کہ ہم رب رحمان کے بندے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر اسی انداز میں آنے کی تاکید کی گئی۔ شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام۔ رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا، دور سے آتا دیکھ کر لوگ رخ بدل لیتے۔ ایک دن ٹوٹا دل لے کر در حبیب پر آن بیٹھا اور آ کر میرے حضور سے پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے، میرے حضور چاہتے تو جہنم سے آزادی کی خبر بتا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول حضور جانتے تھے اسود کو نہ جنت کی خوشی ہے نہ جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے، اسود تو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے۔ عرض کی کہ حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملے وہی اسود کو ملے گا۔ اگر اسود پہلے آ جائے تو وہ آگے بیٹھ جائے، اگر ابو بکر پہلے آ جائے تو وہ آگے بیٹھ جائے۔ یہ وہ خوبصورت دین ہے جو حضور علیہ السلام نے انسانیت کو متعارف کروایا تھا۔ آپ تاریخ عرب اٹھائیں، وہ لوگ اسلام پر جو اعتراضات کرتے تھے ان میں ایک سوال ان کا یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے ہم بھی آپ کی بات سنتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن پہلے ہماری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ پہلے اپنے پاس سے بلال کو یہاں سے اٹھائیے، یہاں سہیب کو نہیں بٹھایا جائے،
ہمارے لیے الگ سے کوئی مسند، کوئی الگ سے مجلس لگائی جائے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے بھی جواب دینا تھا کہ رب کا پیغام آ گیا، محبوب کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، بلال آپ کے نیڑے لگ کے بیٹھے گا۔ بلال کو یہاں سے نہیں اٹھانا ہے، سہیب کو یہاں سے دور نہیں کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھنا ہے اس کو بلال کو یار ماننا پڑے گا، اس کو سہیب سے دوستی لگانی پڑے گی۔ یہ غریب ضرور ہیں لیکن محبوب ان کے سینوں میں آپ کا پیار ہے، ان کے سینوں میں آپ کی محبت ہے، تو ہمیں اس مزاج کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کس کا رنگ چٹا ہے کس کا سرخ ہے، وہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے، دل کس کا پاک ہے، دل کس کا معاملہ ضرور دیکھ لیں۔ خیر وہ تو صحابی رسول تھے اور آداب مجلس جانتے تھے۔ فرماتے کہ میں نے جیسے دروازہ کھولا تو اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ فرماتے میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ میرے حضور کی نگاہ کرم مجھ پہ پڑ گئی اور آقا کریم علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، جریر بن عبداللہ نیچے زمین پر نہ بیٹھنا، یہ چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر! ناراض نہ ہوئیے گا، ہے کسی پیر صاحب کا حوصلہ کہ وہ اپنے کندھوں کی چادر اتار کر اپنے مرید کے قدموں کے نیچے بچھائے۔ مریدوں کی چادریں تو آپ نے پیروں کے قدموں کے نیچے دیکھی ہیں، لیکن پیروں کا یہ ظرف ہم نے نہیں دیکھا۔ اور میں جن کی بات سنا رہا ہوں وہ کون ہے؟ جناب وہ ہیں کہ جن کے پیچھے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور محبوب اتنے کریم ہیں کہ کندھوں کی چادر اتار کر آنے والے کے قدموں کے نیچے بچھائی جا رہی ہے۔ اور چادر کون سی ہے یہ بھی سن لیجئے جناب، چادر وہ ہے کہ جس چادر کے تذکرے رب قرآن میں کر رہا، وہ والی چادر محبوب آنے والے کے قدموں کے نیچے بچھائے جا رہے۔ اچھا یہ عزت، یہ تکریم، یہ پروٹوکول کس کو ملا ہے؟ جناب یہ عزت، یہ تقریب، یہ پروٹوکول اس کو مل رہی ہے جو مجلس میں تھوڑا لیٹ آیا ہے۔ جو مجلس میں لیٹ آیا اس کو یہ پروٹوکول ملا ہے۔ مجھے بتائیے جو وقت سے پہلے آئے ہوں گے ان کے ساتھ پیار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور علیہ السلام کا انداز کریمانہ تھا۔ اچھا ان کا طریقہ تو ہم نے سماعت کیا، آنے والے کے قدموں کے نیچے چادر بھی اتار کر بچھا دی جاتی ہے۔ میرا رویہ کیا ہے؟ میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ میری تقریر کے دوران اگر کوئی بیچارہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے اور دوران تقریر میری بھی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے تو میں پھر اس کو رسوا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تو چاول کھانے کے ٹائم آ گیا، تو لنگر کا شاپر لینے کے لیے آیا، پہلے تو سویا ہوا تھا۔ تو معذرت کے ساتھ جناب آپ کو غلطی لگی ہے، لوگ چاول کھانے کے لیے نہیں آتے، لوگ لنگر کے شاپر اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آتے، لوگ سونے محمد کی میٹھی باتیں سننے کے لیے آتے، لوگ حضور کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضور والا آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کا گلا بڑا چلتا ہے اور آپ کا سر بہت اچھا ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ سے زیادہ سریلے گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ لوگ اگر 1 بجے تک بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو خطیب صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے سر کا کمال نہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کے لبوں پر جن کا نام ہے لوگ اس نام پہ مٹے ہوئے ہیں، لوگ اس نام پہ بکے ہوئے ہیں، اور لوگ اس نام کی وجہ سے عزت دیتے ہیں جو 70,000 سے لے کر 1.5 لاکھ کے آپ کے ریٹ ہو گئے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، جس رسول کا عشق سکھانے آئے ہیں جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رسول کے امتی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جی بھی مزاج ہے، 1.5 لاکھ والا پیکیج عشق کا اور ہوتا ہے اور 70,000 والا اور ہوتا ہے، اور ہم اسی کے اندر کے۔ میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا، ویسے میں نے دوپہر کو بھی کسی جگہ پہ کہا تھا کہ ہم بڑی عقل مند قوم ہیں، ہم اتنے دانا لوگ ہیں کہ ہم تو
110 रुपए के 12 केले खरीदते हैं तो 1 दर्जन केले 20 मिनट हम लगाते हैं और एक एक केला चेक करते हैं और हमारी डिमांड है 12 के 12 ठीक होने चाहिए। बड़े अक्लमंद हैं यार। ये फल खरीदने लगे तो रेडी वाला भी परेशान है कि कहां से इतने दाना अक्लमंद लोग आ गए कि 1 दर्जन खरीदते वक्त डिमांड है 12 के 12 ठीक हो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब 1.5 लाख का जाहिल खतीब ढूंढ के लाते हो उस वक्त भी सोचा करो ये हमने कमाए हुए पैसे हैं। दीन के नाम पर ये कारोबार नहीं चलना चाहिए। काश कि हम संजीदगी से इसके ऊपर सोचते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या था? मेरे हुजूर लोगों की कदर किया करते, आने वालों को प्यार मोहब्बत इज्जत अता की जाती। दौराने मामूलात अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो मेरे हुजूर उसे माफ कर दिया करते। शख्सियत का नाम है हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। गज़वा खैबर से वापस पलट रहे थे तो एक जगह पर हुजूर से अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो आज रात हम यहां पे रुकना चाहते हैं। तो हुजूर फरमाए कि तुम आराम कर लो, लेकिन किसी शख्स की जिम्मेदारी लगा दो, वो तुम सबको फजर की नमाज के लिए उठा दे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर ये सादत मैं हासिल करूंगा। सब सहाबा मुतमईन होकर लेट गए कि बिलाल सुबह सबको फजर के लिए उठा देंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा अगर मैं भी लेट गया तो कहीं मेरी आंख ना लग जाए, चलो लेटना क्या है, महबूब के करीब मुसल्ला बिछा के नफल अदा करता हूं। सारी रात नफल अदा करने में गुजर गए। वैसे मैं सोचता हूं कभी कभी कैसी खूबसूरत रात होगी, सब सहाबा सो रहे हैं और हजरत बिलाल ने हुजूर के नेड़े मुसल्ला बिछाया और नफल अदा कर रहे हैं। जरा गौर तो कीजिए, एक ही पैकेज में कितने पैकेज चल रहे हैं। चौकीदारे का सवाब भी मिल रहा है, रब की इबादत भी हो रही है, सोने मोहम्मद की जियारत भी हो रही है। कैसी खूबसूरत, बड़ा लुत्फ है ना यार। लोग आके बताते हैं जनाब रियाजुल जन्ना में नफल पढ़े तो बड़ा मजा आया। कोई कहता है सुफा के चबूतरे के पास पढ़े तो उसकी कैफियत ही कोई और थी। कोई कहता है हतीम में पढ़े तो उसकी कैफियत हो रहा है। हर सजदे का अपना लुत्फ होता है। मैं कहता हूं क्या कैफियत होगी। हजरत बिलाल नफल पढ़ रहे हैं और साथ हुजूर आराम कर रहे हैं, और हजरत बिलाल 2 नफल पढ़ते होंगे, सलाम फेरते होंगे तो सब सहाबा को देख लेते होंगे, तकबीर लगाने लगते होंगे तो ख्याल आता होगा चलो जरा महबूब को भी देख लेता हूं। सारी रात इसी कैफियत में गुजर गई। जब सुबह का सवेरा तुलू होने के करीब था तो चूंकि ये भी थके हुए थे तो पीछे एक ऊंट बैठा था, उसकी कुहान के साथ टेक लगाई और बस टेक लगाना थी कि आंख लग गई। आंख लगी तो सुबह का सवेरा तुलू हो गया। सहाबा बेदार हुए तो सख्त परेशान थे कि फजर की नमाज में ताखीर हो गई। दिल धड़क रहे हैं और तबीयतें उदास हैं। इस कैफियत को वही महसूस कर सकता है जो फजर जमात के साथ पढ़ने का मिजाज रखता है, जो 11 बजे उठता है और कहता है चलो शुक्र अभी 2 पीरियड हुए हैं, मैं तीसरे में रल जाऊंगा। उस बेचारे को क्या पता फजर क्या होती है। हमारे मामला तो ऐसे ही हैं, हम 10 बजे उठे तो शुक्र किया चलो अभी मैं बैंक पहुंच जाऊंगा। हम इतनी बात पे खुश होते हैं और इतनी बात पे उदास होते हैं। असल तो वो है कि उठते हुए सजदा रब की दहलीज का मुयस्सर आ जाए। खैर हमारी नमाजें क्या, वो तो असहाबे रसूल की नमाज थी और सहाबा सख्त परेशान थे कि ये क्या हुआ। अच्छा हर कोई परेशान था, लेकिन जो परेशानी जनाबे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी असना में कोई शख्स आया और उसने आकर कहा बिलाल अल्लाह के रसूल आपको बुला रहे हैं। हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बिलाल ये क्या बात हुई, आपने किसी को भी नमाज के लिए नहीं उठाया। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु निगाहें नीची करके अदब के सांचे में ढल के अर्ज करते हैं कि हुजूर जी जिस रब ने आपको सुला दिया उसने बिलाल को भी सुला दिया। मेरे हुजूर गुस्सा नहीं करते, झिड़की नहीं देते, बुरा भला नहीं कहते, बल्कि हुजूर मुस्कुराते हैं और हुजूर फरमाते हैं बिलाल आप ही उठिए ना, फिर अजान दीजिए हम नमाज अदा करते हैं। कैसी खूबसूरत बात है यार।
2 لمحے کے لیے ہم اپنی مساجد کا ماحول بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر کبھی کسی وجہ سے 1 منٹ نماز یا اذان آگے پیچھے ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ اذان لیٹ ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ جماعت لیٹ ہونی چاہیے، وقت پر ہونی چاہیے. میرے استاذ مکرم جب کسی کو اس منصب کے لیے بھیجا کرتے تو ساتھ تاکید سے فرماتے کہ بیٹا اگر ایک تاجر 10 منٹ پہلے بڑے بازار سے دکان چھوڑ کے مسجد میں آ کے سنتیں ادا کر کے پہلی صف میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ سکتا ہے تو بیٹا آپ کے منصب کی ذمہ داری ہے، آپ کو بھی اتنی جلدی ضرور مسجد میں آ جانا چاہیے کہ لوگوں کو پیچھے دیکھ کر کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو نماز بھی وقت پہ ہونی چاہیے، آذان بھی وقت پر ہی ہونی چاہیے. لیکن حضور والا جس شخص نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے پیش کیا ہے آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے. کبھی آنکھ لگ ہی جاتی ہے، کبھی بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. کیا اس وقت ہم بھی اتنی وسعت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت مسکرا کے کہیں کہ لگتا ہے آج کوئی مسئلہ بنا ہوگا ورنہ کبھی لیٹ ہوتے نہیں ہیں، چلو ہم ہی میں سے آج کوئی بندہ ہمارا امام بنتا ہے اور ہم نماز ادا کر لیتے ہیں. لیکن شاید کہ ہم ابھی تک اتنا سفر نہیں کیا ہے. اور بعض جگہوں پر تو ہم دیکھتے سنتے ہیں 20-20 سال ہو جاتے ہیں خدمات پیش کرنے والوں کو، لیکن اگر کبھی اس وقت بھی سستی ہو جائے تو ہم گنجائش نہیں دیتے ہیں. میرے حضور کا انداز کریمانہ یہی تھا. میرے حضور گنجائش دیا کرتے تھے، میرے حضور معاف کر دیا کرتے تھے. شخصیت کا نام ہے، وقت سمٹ گیا، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ دوران نماز کسی شخص کو چھینک آئی تو میری زبان سے بے ساختہ یرحمک اللہ نکل گیا. اور آپ جانتے ہیں جس کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے اور پاس سننے والا یرحمک اللہ کی دعا دیتا ہے. لیکن یہ نماز کے علاوہ احکام ہیں، نماز کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن شاید وہ آداب و مسائل نہیں جانتے تھے. فرماتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو چھینک آئی تو میری زبان سے یرحمک اللہ نکل گیا. فرماتے صحابہ نے مجھے متوجہ کیا اور اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کرو. نماز مکمل ہوئی تو لوگ مجھے گھورنے لگے، لیکن حضور نے مجھے گھورا نہیں، بلکہ حضور نے مسکرا کے مجھے قریب بلایا اور پاس بٹھا کے فرمایا معاویہ بن حکم یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اس میں ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. فرماتے لوگوں میرے سے نماز کے اندر غلطی ہوئی، میرے محبوب نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بلا کہا اور نہ مجھے مارا. یہ ساری بات وہ خود سناتے اور آخر پر پتہ کیا کہتے لوگوں اللہ کی قسم میں نے زندگی میں ایسا سکھانے والا نہیں دیکھا. میرے حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے مارا. یہ حضور کا انداز کریمانہ تھا. اب ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہ گزشتہ ماہ میں نے کسی جگہ پر درس دیا تو مغرب کے بعد اسی طرح ہال کے اندر درس سے قرآن کی نشست ہوئی تو گرمی کی شدت تھی تو لوگوں نے عشاء کی نماز کا اہتمام باہر کیا ہوا تھا. تو نماز مکمل ہوئی تو چھوٹے بچے شاید اندر والے حال میں کھیل رہے تھے. تو جیسے نماز مکمل ہوئی تو قاری صاحب نے وہ کالر مائک لگایا تھا، جیسے سلام پھیرا نہ کوئی تسبیح نہ کوئی استغفار کا کلمہ، اونچی آواز میں ایک آواز آئی اینا ساریاں نو باہر کٹ دیو، اینا ساریاں دی نماز خراب کر دیتی ہے. تو میں نے اس وقت کہا کہ حضور والا آج کڈن تو پہلے سوچ لو، آج کڈنے بڑے سوکھے کل لے آنے بہت اوکھے. آج دھکا دے رہے ہو، آج آئے ہوں کو باہر نکال رہے ہو، کل لانا بڑا مشکل ہوگا. پھر گلہ نہ کرنا یہ آتے نہیں ہیں. آئے ہوں کی قدر کر لو، آئے ہوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، آئے ہوں کو ملانے کی کوشش کرو.
آئے ہوں کو محبت دو، ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا، یہاں ہی آ کے سیکھنا ہے۔ میں نہیں کہتا بچوں کو نہ سمجھائیں، ضرور سمجھائیں، بچوں کو ہم نہیں سمجھانا ہے، لیکن سمجھاتے وقت اپنے بچے سمجھ لیے جائیں، سمجھاتے وقت محبت کا پہلو بھی پیش نظر رہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ دونوں جگہوں میں کیا ہے، وہاں کن کی نماز ہے؟ صحابی رسول کی، پڑھانے والے نبیوں کے امام، اور مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، اصحاب رسول کی جماعت ہے، اور غلطی ایک بڑے شخص سے ہوئی ہے، اور ہوئی بھی نماز کے اندر ہے۔ وہاں کیا ہے؟ نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، نہ مجھے مارا۔ اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، کوئی کھینچ کے ادھر پھینکتا ہے، کوئی کھینچ کے ادھر پھینکتا ہے۔ یہ حضور کا طریقہ تو صاحب نہیں تھا۔ میرے حضور کا انداز ہم بیان کرتے ہیں نا، ہم سنتے بھی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ الفاظ ترتیب پا رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ننی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، چلتے ہیں دوڑتے ہیں کہ گرتے ہیں۔ میرے حضور خطبے کے دوران آتا ہوا ان کو دیکھ رہے تھے، گرتے ہوئے بچے دیکھے نہ جا سکے۔ میرے حضور اپنا خطبہ، اپنا منبر، اپنا واز چھوڑ کے جا کے ان بچوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز محبوب کی قرات تو پھر محبوب کی قرات تھی، اتنا لطف آ رہا تھا کہ جی کرتا تھا کہ اب قرات لمبی ہی ہوتی چلی جائے۔ ہمارے ایک دوست عمرہ کر کے آئے تو وہ حافظ قرآن ہے، تو ہم نے پوچھا بتائیے کیا ہے، تو وہ کہتے کہ حضرت کیا بتائیں، وہاں کی تو ہواؤں کو بھی چومنے کو دل کرتا ہے، کیا شہر نور کی بہار ہے، کیا وہاں کی باتیں ہیں، سحری کا وقت اور ہے، شام کی اذان کا لطف اور ہے۔ تو کہتے ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں جو ہے وہ حافظ قرآن ہوں، تو مغرب کی نماز میں باہر صحن میں پڑھتا تھا، اونچی آواز میں، جب آسمان پر تلاوت کی آواز گونجتی تو بڑا لطف آتا، اور جیسے قاری صاحب ولضالین پڑھتے تو دل کرتا کہ قاری صاحب اب کوئی لمبی سورت پڑھیں، لیکن کبھی کبھی وہ چھوٹی سورت بھی پڑھتے، تو کہتے جیسے وہ چھوٹی سورت شروع کرتے تو اپنا دل بجھ جاتا، یہ تو ابھی رکوع میں چلے جائیں گے، کاش ذرا لمبی قرات کریں۔ یار 14 صدیوں کے بعد ان کی مسجد میں کوئی خوبصورت لب و لہجے والا قاری قرآن پڑھے تو 2025 والے کا بھی دل کرتا ہے کاش کوئی لمبی سورت پڑھے۔ تو جب محبوب خود اپنی مسجد میں قرآن پڑھتے ہوں گے پھر کیا کیفیت ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے لطف بڑھایا تو دل کرتا تھا حضور قرات کرتے چلے جائیں، لیکن اچانک حضور علیہ السلام نے قرات مختصر کر دی اور نماز مکمل کر دی۔ جب نماز مکمل کی تو ہم سے بھی رہا نہ گیا، تو ہم نے پوچھ ہی لیا کہ بندہ نواز ایک بات تو بتائیے۔ تو حضور میں کہ پوچھو، کہا حضور آپ قرات کر رہے تھے، ہمیں لطف آ رہا تھا اور ہمارا جی کرتا تھا کہ آپ اور پڑھتے چلے جائیں، لیکن حضور آپ نے جماعت اور نماز کو مختصر کر دیا۔ تو حضور میرا دل بھی کر رہا تھا کہ میں قرات کو طویل کر دوں، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی، تو میں نے جلدی جلدی نماز مکمل کر دی تاکہ ماں جلدی سے اپنے بچے کو اٹھا لے اور اس کے دل کو بھی قرار مل جائے۔ یہ بھی میرے حضور علیہ السلام کا دین ہے۔ میں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، وقت سمٹ گیا، باہر نوجوان کھڑے ہیں، میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم نے کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ برکت والے کام ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یار صرف لنگر ہی کیوں بانٹتے ہو، صرف مٹھائیاں کیوں بانٹتے ہو، آؤ نہ حضور کے نام پر پیار بھی بانٹتے ہیں، آؤ نہ حضور کے نام پر محبت بھی بانٹتے ہیں، آؤ نہ حضور کے نام پر الفت بھی بانٹتے ہیں۔ محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ان کی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اصل تو حضور کا پیار ہے نا۔ دیکھو آپ یہاں بیٹھے ہو، میں آپ میں سے کسی شخص کا نام نہیں جانتا، کسی شخص کی میری جو ہے وہ آشنائی نہیں ہے، لیکن آپ محبت کی نگاہ سے 2 بار لائٹ بھی گئی تو آپ نے بھی انتظار کیا، میں نے بھی انتظار کیا، اور ہم گرمی میں بھی بیٹھے، لیکن آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، گھڑی 11 بجا رہی ہے،
آنکھوں میں بھی محبت ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا صاحب، جبکہ خاندان اور ہے، قبیلہ اور ہے، تو یہ محبتوں کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ مختلف جگہوں پہ پیار بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی علمی مجلس میں ہم بیٹھے تھے کہ ایک صاحب نے تعارف کروایا اپنا، دوسروں نے بتایا، تیسروں نے بتایا، کوئی کہہ رہا تھا میں فلاں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں فلاں سے پڑھا ہوا ہوں۔ چلتے چلتے بات میرے تک بھی آئی تو میں نے بھی بتایا کہ میں نے فلاں یونیورسٹی سے جو ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے پکڑ کر جپھی ڈال دی، تو کہنے لگے کہ میں بھی اسی یونیورسٹی سے بی اے کیا ہے، میری اور ان کی یونیورسٹی ایک ہوگی تو پیار پیدا ہو گیا۔ لوگ اس نام پر محبت بانٹتے ہیں۔ بلکہ میں ایک بار موبائل ٹھیک کروانا تھا تو وہ نوجوان کو دیا، پرانی بات ہے، تو وہ کہہ رہا تھا اس کا پروٹیکٹر اتنے کا، فلان چیز اتنے کی ہے، تو میں اس سے بحث کر رہا تھا۔ لیکن جب ریٹ طے ہو گیا تو جب موبائل اس کے حوالے کیا تو اس نے تصویر دیکھی تو سامنے میرے حضرت کی تصویر لگی تھی۔ تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ میرے استاد صاحب ہے۔ تو وہ کہنے لگا پھر بیٹھ جائیے، یہ ہمارے بھی استاد صاحب ہیں۔ تو ہم نے ان کی ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھا۔ ہم نے کتابیں تو ان سے نہیں پڑھی ہیں لیکن ہم نے ان کی ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ تو وہ شخص جو میرے سے بحث کر رہا تھا، جیسے اس کا اور میرا استاد ایک ہو گیا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کرسی بھی منگوا لی، چائے کا کپ، پانی کی بوتل بھی منگوا لی۔ کیوں؟ اس کا اور میرا استاد ایک ہو گیا۔ یہ محبت کی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں دو لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں کہ ہماری برادری ایک ہے۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، لوگ اس نام پر بھی پیار بانٹتے ہیں ہمارا شہر ایک ہے۔ بیرون ملک میں کوئی پاکستان کا مل جائے تو آپس میں دوستی فٹ بنا لیتے ہیں کہ یار ہم آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تم بھی پاکستانی ہو، میں بھی پاکستانی۔ ملک ایک ہو گیا تو پیار آ گیا، خاندان ایک ہو گیا تو پیار آ گیا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ ایک ہو گیا تو پیار آ گیا، استاد میچ کر گیا تو پیار آ گیا۔ میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، بعض کا دیکھتے ہیں سیاسی لیڈر ایک ہو جائے تو دو سیاسی لیڈر ایک دوسرے سے، ایک لیڈر کے دو کارکن پیار کرتے ہیں، یار ہمارا سیاسی رشتہ ان سے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، مجھے گنجائش دیجئے گا، دو لوگوں کا پیر ایک ہو تو کہتے ہیں ہم پیر بھائی ہوتے ہیں اور پیار اندر آ جاتا ہے۔ میں اس محبت کا بھی قائل ہوں۔ میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، مجھے گنجائش دیجئے گا، میں مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسلک ایک ہو جاتا ہے تو لوگ پیار کرتے ہیں۔ میں ساری محبتوں کو قبول کرتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، اسکول ایک ہو گیا تو پیار بانٹتے ہو، کالج ایک ہو گیا تو پیار بانٹتے ہو، برادری ایک ہو گئی تو پیار بانٹتے ہو، خاندان ایک ہو گیا تو پیار بانٹتے ہو، استاد ایک ہو گیا تو پیار بانٹتے ہو، پیر ایک ہو گیا تو پیار بانٹتے ہو، ملک ایک ہو گیا تو پیار بانٹتے ہو۔ یار یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اتنی جگہوں پر پیار بانٹنے کے لیے چھوٹا سا حوالہ کافی ہے۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، لیکن آؤ اس نام پر ہم پیار بانٹیں کہ میرا اور آپ کا قبیلہ ایک نہیں، میرا اور آپ کا خاندان ایک نہیں، میرا اور آپ کا شہر ایک نہیں، میرا اور آپ کا پیر ایک نہیں، میرا اور آپ کا لیڈر ایک نہیں، لیکن ہم پھر بھی پیار بانٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا محمد ایک ہے، میرا اور آپ کا رسول ایک ہے، میرا اور آپ کا پیغمبر ایک ہے، میرا اور آپ کا رب رحمان ایک ہے۔ اب اس شعر کو سنیے گا، محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ان کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ آئیے حضور کے نام پر جہاں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں، چاول بانٹ رہے ہیں، آئیے ان کے نام پر پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، الفت بانٹیے۔ بس صمیم قلب دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔